اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ میرے بھائیوں، ہماری جو یہ زمین ہے، اس زمین سے ابھی سورج بہت دور ہے، لیکن کیا ہوگا جب اس دھرتی کے قریب سورج آ جائے گا؟ حدیث کے مطابق 1 میل یا 2 میل کے دائرے میں جو یہ سورج ہے ہمارا، یہ ایک دن آ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب آئے گا؟ اس کا بھی میں جواب آپ کو دے رہا ہوں، لیکن پہلے یہ سوچئے، اگر زمین سے 1 یا 2 میل کی دوری پر سورج آ جائے، ابھی اتنی دور سے ہمیں اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جب اگر 1 یا 2 میل کے اندر میں آ جائے گا یہ سورج، تو ہمارا حالت کیا ہوگا؟ کلومیٹر کے حساب سے اس کا حساب بنے گا 1 میل 1.5 کلومیٹر، اور 2 میل جو ہے وہ 3 کلومیٹر بنے گا، ہمارے ابھی کا کلومیٹر کا جو حساب ہے اس حساب سے۔ تو یہ دن ہوگا جس دن سورج اس دھرتی کے قریب آ جائے گا، وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ اب سوچنے والی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اتنی قریب آ جائے گا تو ہمارا حالت کیا ہوگا؟ اب ہمیں اتنی دور سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، لیکن جب 1.5-2 کلومیٹر کے اندر میں آ جائے گا تب ہمارا حالت کیا ہوگا؟ اور تب ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ کون بچائے گا ہمیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے۔ ہمارے اندر جو لوگ ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں، ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ تب ہمارا کیا حال ہوگا، تب بچائے گا کون؟ نہ آپ کی ماں آپ کو تب بچانے آئیں گے، نہ آپ کا ابا تب آپ کو بچانے آئیں گے، نہ آپ کا بھائی آئے گا بچانے، نہ آپ کی بہن آئے گی بچانے، کوئی اس وقت کسی کو بچانے کی فکر میں نہیں ہوگا، سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے۔ اور اب جب ہم اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں ہم صرف مال کمانے میں لگے ہوئے، کس طرح ہم مال جمع کر سکتے ہیں، صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ مال بھی ہمیں بچانے نہیں آئے گی۔ ہماری جو یہ زمین ہے، ایسی اگر 7 زمین کے برابر بھی سونا اس وقت اللہ کو دے دیا جائے نا، اور اللہ سے بولا جائے کہ اس کے بدلے ہمیں چھوڑ دیجئے، تب بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن چھوڑیں گے کس کو؟ اس دن بھی خوش ہوں گے کچھ لوگ، وہ کون ہیں؟ کیا کبھی سوچا ہے یہ بات؟ ہاں، اس دن بھی خوش ہوں گے وہی لوگ جنہوں نے ابھی اس دنیا میں رہتے وقت اللہ کا جتنا بھی حکم ہے ان حکم کو مانا۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز ہے، روزے ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، لوگوں کے مال دبانے سے بچنا ہے۔ یہی سب چیزیں جو نماز، روزے، صدقات، زکوٰۃ، حلال اور حرام سے بچنا، حرام سے بچنا اور حلال کھانا اور لوگوں کے مال نہ دبانا، یہی سب جو ہمارے اعمال ہے، وہی عمل اس دن ہمیں اس دن بچا سکتا ہے۔ انہی کے خاطر، ان عملوں کے خاطر اللہ ہی ہم کو بچائیں گے۔ اس کے سوائے آپ کا دنیا کا جو بھی مال ہے، جتنا بھی آپ نے کما لیا، جتنا بھی آپ سے کسی نے رشتے اچھے کر لیے، کوئی نہیں بچائے گا اس دن۔ صرف اپنا کام جو آپ نے کیا ہے، اللہ کا جو آرڈر آپ نے فالو کیا ہے، وہی آپ کو بچا سکے گا۔ اس لیے میں اپنے مومن بھائیوں کو اور بہنوں کو، سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا سوچ کے دیکھیے، ابھی ہم تھوڑی بڑی آگ کہیں پہ لگ جائے تو اس کے قریب نہیں جا سکتے، سورج تو بہت دور کی بات ہے، ہم آگ کے اتنے قریب نہیں جا سکتے، ہم جل جائیں گے، ہمیں گرمی زیادہ لگ جائے گی، ہمارا بدن جل جائے گا، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ ذرا سوچ کے دیکھ، سوچنے سے ہی ڈر لگتا ہے۔ کیا ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں ہے، اس بات پہ؟ ہم زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر پورا ایمان ہے
کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا حکم ہمیں ماننا ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنے جو کام ہیں ہم جو کرتے ہیں اس سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے، ہمارا ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو ہم ان باتوں پر عمل کرتے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ زبان سے صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر اس طریقے سے کام نہیں کریں گے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ روزے میں جا کے چھپ چھپ کے کھا رہے ہوتے، نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے کون بلا رہا ہے، کس کے گھر سے بلاوا رہا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہم لگے مال کمانے، مال جمع کرنے۔ کیا اس دن ہمیں یہ مال بچا سکے کہ نہیں؟ کمانا چاہیے، مال تو جائز ہے، کمانا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اتنا مال کے پیچھے پڑ گئے کہ سب کچھ بھول گئے، اپنے رب کو ہی بھول گئے، جس نے پیدا کیا اسی کو ہی بھول گئے۔ کیا اس کو بلا کر ہم چل سکتے ہیں؟ نہیں۔ نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چھپ چھپ کے جا کے کھا رہے ہوتے، کوئی پرواہ نہیں۔ حرام کھا رہے یا حلال کھا رہے، کبھی سوچ کے دیکھا ہی نہیں۔ جو بھی سامنے آتا ہے وہی ہم ٹھوس دیتے ہیں اپنے منہ میں۔ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کس نے دیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کبھی نہیں سوچتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو حرام ہے نا، یہ بہت گندی چیز ہے، یہی ہمیں برباد کر رہا ہے۔ اس لیے حرام سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ہر وقت کوئی بھی کھانے کا چیز آ جائے سامنے تو اسے کھا لینا نہیں چاہیے، اسے نہیں کھانا چاہیے۔ اپنے گھر میں حلال کی کمائی آ رہا ہے کہ حرام کی کمائی آ رہا ہے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ اپنی مصیبتوں کو کم کرتا ہے، جو آنے والی مصیبت ہے وہ ٹل جاتا ہے صدقے سے۔ اور زکوٰۃ بھی دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، صدقہ بھی حکم ہے۔ لیکن ہم کتنے حکم کو اللہ کو فالو کر رہے، جو اس دن ہمیں اللہ بچائیں گے۔ لیکن کن کو؟ ان سب باتوں کا جو فالو کرتا ہے، جو اللہ کے ہر آرڈر کو فالو کرنے کی کوشش فالو کرتے بھی ہے، اور جو نہیں کر پا رہے اس کے لیے کوشش جاری رکھتے ہیں۔ اور کوشش بہت بڑی چیز ہے۔ کسی بھی کام میں آپ یاد رکھیے، چاہے وہ دنیا بھی ہو، چاہے وہ آخرت کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی بھی عمل ہو، اللہ کے لیے ہو، وہ کوئی بھی چیز جب آپ کوشش میں لاتے ہیں نا، تو آدھا سکسیس تو آپ کا یہی ہو گیا۔ اور جو اللہ کی راہ میں چلنے کی، اللہ کی آرڈرز کو فالو کرنے کی کوشش کرے اور نہ بھی کر سکے، کیا پتہ اسی کوشش کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوشش بھی نہیں کرتے، سن کے بھی انسنا کر دیتے ہیں، جان کر بھی انجان بن جاتے ہیں۔ آج مسجدوں میں جا کے دیکھیے نمازی کتنے ہیں۔ مسجدوں کو تو سجایا جا رہا ہے، لیکن نمازی کتنے ہیں؟ ایک قطار بھی نہیں ہوتے، مشکل سے ہوتا ہے ایک قطار۔ جب سورج آپ کے سر کے اوپر ہوگا تب آپ کو وہی اللہ بچائیں گے جس کا آرڈر آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے فالو کیا۔ اگر نہیں کریں گے تو اس دن کیا ہوگا، ذرا سوچ کے دیکھیے گا۔ تب نہ آپ کے ماں آئیں گے آپ کو بچانے، نہ آپ کا بھائی آئیں گے، نہ آپ کا ابا آئیں گے، نہ آپ کی بہن آئیں گے، کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا، صرف اللہ، صرف اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچائے گا۔ اسی لیے ہمیں اس بات پہ بہت گہرائی سے سوچنا چاہیے، ان دنوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اپنی موت کو ہر دن یاد کیجیے کہ ہم آج نہیں تو کل تو مرنے والے، ابھی ہے زندہ، کل کو رہے یا نہ رہے۔ جب موت آپ کے سامنے آ جائے گا تب تو توبہ بھی کوئی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی جب تک ہوش ہے، موت کی بے ہوشی نہ آئے، تب تک توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ اس دن کے عذاب سے ہم بچے۔ سورج چاہے ایک میل ہو یا 2 میل ہو یا آدھا کلومیٹر ہو، یا میرے پاس بھی آ جائے، بالکل میرے پاس لا کے سورج کو رکھ دیا جائے، پھر بھی وہ مجھے نہیں جلا سکتا، آپ کو نہیں جلا سکتا، اگر اللہ بچانے کی ٹھان لے تو، کیونکہ سب اللہ کے حکم سے ہی چلتے ہیں۔ صرف ہم انسان ہیں
جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ہر مسلمان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، کچھ اللہ کے پیچھے بھی وقت دے دیجیے، پھر دیکھیے دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ ہمیں اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت پہ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔